السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مولانا عطاء الرحمن۔ آج ہم مطالعہ قرآن حکیم 11ویں جماعت کے لیے سبق نمبر 4 پڑھیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اب ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کے سبق نمبر 4 میں پہلا رکوع پڑھیں گے برائے 11ویں جماعت مطالعہ قرآن حکیم۔ اوپر کی آیات تک بنی اسرائیل کے متعلق جن خاص مضامین کا بیان کرنا مقصود تھا وہ تو ختم ہوئے۔ اب ان مضامین کی ابتدائی تمہید جس کے اجمال کے یہ سارے مضامین تفصیل تھے، اس کو دوبارہ پھر بیان کرتے ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ تمہید کا مضمون خاص یعنی ترغیب کے لیے انعام عام و خاص کا یاد دلانا اور ترہیب کے لیے قیامت کو پیش نظر کر دینا بوجہ تکرار خوب ذہن نشین ہو جائے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو، نعمتی اللتی میرا وہ احسان، انعمت علیکم جو میں نے تم پر کیا، وانی فضلتکم اور بے شک میں نے تمہیں اس وقت کے فضلتکم علی العالمین اس وقت کے تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ بنی اسرائیل کو اس وقت کے لوگوں پر برتری حاصل تھی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص لا تجزی نفس عن نفس کسی دوسرے کے کچھ کام نہ آئے گا، ولا يقبل منها عدل اور نہ اس سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، ولا تنفعها شفاعت اور نہ ہی اسے بغیر اذن الہی کوئی سفارش فائدہ دے گی۔ اگر اللہ جل شانہ نے اجازت دی تو پھر انبیاء، صلحاء، شہداء، حافظان اور اسی طرح علماء شفاعت کریں گے اللہ کی اجازت سے۔ ولا هم ينصرون اور نہ کسی اور طرح ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا، بکلمات چند بڑی باتوں سے، فاتمہن تو انہوں نے تمام باتوں کو پورا کر دکھایا۔ یہاں امتحان تو کسی کے جانچنے کے لیے لیا جاتا ہے کہ اس میں یہ صلاحیت ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے تو علم تھا، تو امتحان کس لیے؟ تو اس کا جواب ربہ سے کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ یہ امتحان لے رہا ہے، یہ کسی آزمائش کے لیے نہیں، کسی چیز کو معلوم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ تربیت کا حصہ ہے۔ یہ امتحان اللہ تعالیٰ جو لے رہا ہے ابراہیم علیہ السلام سے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی پرورش اور تربیت کا ایک حصہ ہے۔ بکلمات ان چند کلمات سے، اس سے کون سے کلمات مراد ہے؟ ابراہیم علیہ السلام ابتدا ہی سے جب پیدا ہوئے تو ایسے خاندان میں، ایسے لوگوں میں پیدا ہوئے تو وہ بت پرست تھے اور ان کے باپ بتوں کی تجارت کرتے تھے۔ یہ بھی بڑا امتحان تھا، انہوں نے اس کے خلاف بات کی۔ اسی طرح ان کے بت توڑے، یہ بھی امتحان تھا، اس کو آگ میں ڈالا گیا۔ جب اسماعیل علیہ السلام جوانی کو پہنچ گئے تو ان کو ذبح کرنے کی بات کی گئی۔ اسی طرح ساری زندگی امتحانات۔
اس کا رزلٹ کیا تھا فاتمہن، تو ابراہیم علیہ السلام نے تمام باتوں کو پورا کر دکھایا. اس اب انعام کا ذکر ہے. قال انی جاعلک للناس اماما، تب اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہیں تمام انسانوں کے لیے امام بنانے والا ہوں. قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی امام بناؤ، پیشوا بناؤ. قال لا ینال عہد الظالمین، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا. جو شرک کرے گا اور جو بتوں کی عبادت کرے گا ان کو یہ انعام نہیں دیا جائے گا. اس کی توضیح ہے کہ امامت و پیشوائی ایک حیثیت سے اللہ جل شانہ کی خلافت ہے. یہ کسی ایسے شخص کو نہیں دی جا سکتی جو اس کا باغی اور نافرمان ہو. اس لیے مسلمانوں پر لازم ہے کہ اپنے اختیار سے اپنا نمائندہ یا امیر کسی ایسے شخص کو مقرر نہ کرے جو اللہ تعالیٰ کا باغی یا نافرمان ہو. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر یعنی بیت اللہ کو یعنی کعبہ کو بنایا، مثابۃ للناس، لوگوں کے لیے بار بار آنے کا مرکز، وامنا، اور امن کی جگہ بنایا. بیت اللہ کو ہم نے امن کی جگہ بنایا. اس آیت میں بیت اللہ یعنی کعبہ کی تاریخ کی طرف اشارہ ہے اور حضرت خلیل اللہ اور اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں اس کی تعمیر جدید نیز بیت اللہ اور مکہ مکرمہ کی چند خصوصیات کا ذکر ہے اور بیت اللہ کے احترام سے متعلق احکام مذکور ہیں. یہاں سے اس کا ذکر کیا گیا ہے. اور حضرت ہاجرہ کو لے کر ابراہیم علیہ السلام اس مقام پر آئے اور پھر دوبارہ چل بسے، وہاں سے چلے گئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اور پھر جب وہ پہاڑ سے پناہ ہوتے تھے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، وہاں یہ دعا فرمائی. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر یعنی کعبہ کو بنایا، مثابۃ للناس وامنا، لوگوں کے بار بار آنے کا مرکز، وامنا، اور امن کی جگہ. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز ادا کرنے کی جگہ بناؤ. اس میں مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کا بطور معجزہ نشان پڑ گیا تھا اور جس کو تعمیر بیت اللہ کے وقت آپ نے استعمال کیا تھا. صحیح بخاری. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میں نے اس پتھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کا نقش دیکھا ہے، مگر لوگوں کے بکثرت چھونے اور ہاتھ لگانے سے اب وہ نشان ہلکا پڑ گیا ہے. آیت مذکورہ میں مقام ابراہیم کو مصلی بنانے کا حکم ہے. اس کی وضاحت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اپنے قول و عمل سے اس طرح فرما دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پاس پہنچے جو بیت اللہ کے سامنے تھوڑے فاصلے سے رکھا ہوا ہے. وہاں پہنچ کر یہ آیت تلاوت فرمائی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور پھر مقام ابراہیم کے پیچھے اس طرح 2 رکعت نماز پڑھی کہ مقام ابراہیم کو درمیان میں رکھتے ہوئے بیت اللہ کا استقبال ہو جائے. اس لیے فقہائے امت نے فرمایا ہے کہ جس شخص کو مقام ابراہیم کے پیچھے متصلاً جگہ نہ ملے وہ کتنے ہی فاصلے پر بھی جب اس طرح کھڑا ہو کہ مقام ابراہیم بھی اس کے سامنے رہے اور بیت اللہ بھی، تو اس حکم کی پوری تعمیل ہو جائے گی. اس آیت سے ثابت ہوا کہ طواف کے بعد کی 2 رکعتیں واجب ہیں جو امام جساس نے مساکوی حج کے ذریعے بیان فرمایا ہے. یہ واجب ہے 2 رکعت. البتہ ان 2 رکعتوں کا خاص مقام ابراہیم کے پیچھے ادا کرنا سنت ہے اور حرم میں کسی دوسری جگہ بھی ادا کرے تو کافی ہوگا. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے تاکید کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا تھا ان طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، کہ تم میرے گھر کو پاک رکھو طواف کرنے والوں، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں، والرکع السجود
اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی رب اجعل هذا بلدا آمنا، اے میرے رب اس شہر مکہ کو امن والا بنا دے، وارزق اہلہ من الثمرات، اور تم اس شہر کے باشندوں کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما، من آمن منہ، جو ان میں سے ایمان لائے، باللہ اللہ، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر۔ قال ومن کفر، اللہ نے فرمایا ومن کفر، جو کفر کرے، فأمتعه قلیلا، میں اس کو بھی تھوڑا سا فائدہ دوں گا، ثم اضطره الى عذاب النار، پھر اسے آگ کے عذاب کی طرف دھکیل دوں گا، اضطره دھکیل دوں گا، محتاج کروں گا، وبئس المصیر، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں قربانی دی، مال، اہل و عیال اور خود اپنے نفس کی خواہشات کو نظر انداز کر کے تعمیلی احکام ربانی میں مساریت کے جو کارنامے پیش کے وہ عجائب روزگار میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے رب اس شہر کو امن والا بنانے، دشمن بھی ایک دوسرے کو کسی کو نہیں کہتے، رب اجعل ھذا بلدا، اس جنگل کو، اس بیابان کو پھر شہر بن گیا، اس کو آپ امن والا بنا دے، اور اس کے اہل و عیال کو، اس کے جو رہتے ہیں، اس کے رہنے والے کو پھلوں سے بھر دے، اور کئی موسموں کے پھل یہاں ہر وقت ملتے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ تعالی نے قبول فرمائی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام گھر یعنی کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا، اور دعا کر رہے تھے اے ہمارے رب تقبل منا، تو ہماری طرف سے اس عمل قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے، تو ہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی بنیادیں رکھی تھی اور اس کو اٹھا رہے تھے، اسماعیل علیہ السلام اس کی مدد فرما رہے تھے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرمان بردار بنا، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی، امتا مسلمتا لک، ایک فرمان بردار امت پیدا فرما، وارنا مناسکنا، اور ہمیں ہماری عبادتوں کے طریقے سکھا، وتب علینا، اور ہم پر اپنی رحمت سے توجہ فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب اور ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری آیات تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب، اور انہیں کتاب، والحکمت، اور حکمت سکھائے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی بہت غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، یتلو علیہم آیات کا تلاوت کے اصلی معنی اتباع اور پیروی کے ہیں۔ اصطلاح قرآن و حدیث میں یہ لفظ قرآن کریم اور دوسری آسمانی کتابوں اور کلام الہی کے پڑھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُ الْكِتاب، اس میں کتاب سے مراد کتاب اللہ ہے قرآن، اور حکمت سے مراد، حکمت عربی لغت میں کئی معنی کے لیے آتا ہے، حق بات پر پہنچنا، عدل و انصاف، حلم، علم وغیرہ۔ اور اسی طرح وَيُزَكِّيهِمْ، جس کے معنی ہے طہارت اور پاکی، اور یہ لفظ ظاہری اور باطنی ہر طرح کی پاکی کے لیے بولا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خصوصیات اس میں بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کے نزدیک خاتم النبیین اس وقت تھا جبکہ آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، بلکہ ان کا
خمیر ہی تیار ہو رہا تھا، اور میں آپ لوگوں کو اپنے معاملہ کی ابتدا بتلاتا ہوں کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ کے خواب کا مظہر ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت سے مراد ان کا یہ قول ہے مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور والدہ ماجی کی حالت حمل میں یہ خواب دیکھا تھا کہ میرے بطن سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محلات جگمگا اٹھے۔ پھر قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا تذکرہ کرتے ہوئے دو جگہ سورہ آل عمران آیت نمبر 164 اور سورہ جمعہ آیت نمبر 2 میں انہی الفاظ کا اعادہ کیا گیا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں یہاں مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔